الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام سامعین و حاضرین، آج محفل میلاد مصطفیٰ کی یہ بابرکت گھڑیاں بھی ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی دوسری سعادت وہ نماز جمعہ کا اجتماع بھی ہے۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع ہے جس پہ ہم کچھ قرآنی آیات کریمہ ہیں سماعت کریں گے کہ ہم جو محافل میلاد مناتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں اہتمام کریں، اپنے گلی محلے میں کرتے ہیں یا مساجد میں کرتے ہیں، تو مقصد محفل میلاد کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور جب مقصد معلوم ہوگا تو نیت بھی اچھی ہوگی پھر، اور جب مقصد کا علم ہوگا تو پھر وہ ادب، احترام اور جو تقاضے ہیں محافل کے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے پورے ہو جائیں گے۔ تو عموماً جو ہمارے دیکھنے میں اور ملاحظہ کرنے میں، مشاہدہ کرنے میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ چونکہ مقاصد کا علم نہیں ہوتا اس لیے ہم رسمیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب رسمیں ادا کرتے ہیں تو پھر آداب، تقاضے، ادب، احترام، چونکہ رسم ادا کرنی ہے نا، رسم ادا کرنے میں ادب کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے میں نے یہ بات ضروری سمجھی کہ محافل کے آداب اور محافل کے جو اصل مقاصد ہیں وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کا جو جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، جیسے ہم بھی بیٹھے ہیں، محافل منعقد کی جاتی ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ دور جدید کی ایجاد نہیں ہے، یہ کوئی 100-150 سال کی تاریخ یہ نہیں ہے محافل میلاد مصطفیٰ کی۔ ابھی نوع انسانی کا اس دنیا میں آنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، رب کریم نے عالم ارواح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ایک جلسے کا انعقاد کیا تھا۔ یہ سنت الہی ہے، قرآن عزیز میں واضح بیان موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء کی پاک ارواح مطہرہ کو جمع فرمایا، اور ان کی ارواح کو جمع فرما کے اللہ جل شانہ نے خطاب ارشاد فرمایا۔ اس خطاب کا حوالہ قرآن عزیز میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اے میرے محبوب آپ یاد کیجئے جب اللہ جل شانہ نے
تمام ارواح انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وعدہ یہ تھا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اے میرے نبیوں اور رسولوں، ایک وقت آنے والا ہے جب تمہیں انسانی جسم میں منتقل کر کے دنیا میں بھیجوں گا، اور پھر تمہیں نبوت و رسالت کا تاج بھی پہنایا جائے گا، تمہیں کتاب و حکمت بھی عطا کی جائے گی، پوری دنیا میں تمہارے نام کے چرچے ہوں گے، پھر تمہاری نبوت و رسالت، تمہاری حکمت و کتاب کا پوری دنیا میں چرچا ہو، اور تمہاری نبوت و رسالت کا آفتاب پورے آب و تاب سے چمک رہا ہو۔ ایسے عالم میں ثم جاءکم رسول، میرا نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے ہوتے ہوئے تشریف لے آئیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ آگے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ تمہاری نبوت کس جوبن پہ ہے اور تمہاری رسالت کا آفتاب کتنا چمک رہا ہے، تمہاری ذمہ داری صرف اتنی بنے گی، اپنی بات نہیں کرو گے، اس نبی پہ ایمان لاؤ گے اور اسی نبی کا دین قبول کرو گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے سے اللہ جانتا ہے کتنا عرصہ پہلے یہ جلسہ منعقد ہوا، اور اس میں انبیاء اکرام سے وعدے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سنت الہی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے مل بیٹھنا اور حضور کی باتیں کرنا۔ لہٰذا آپ اپنے گھروں میں اپنے اہل خانہ مل بیٹھ جائیں، اپنے رشتہ داروں کو مدعو کر لیں، دوستوں کو بلا لیں، بڑی سطح پہ کرنا چاہتے ہیں مساجد میں آ جائیں، آپ کسی گراؤنڈ میں چلے جائیں، راستے بند نہ کریں، لوگوں کو اذیت نہ پہنچائیں، لوگوں کے معاملات زندگی جہاں سے تنگ ہوں، لوگوں کے لیے پریشانیاں ہوں، اور لوگ یہ باتیں کرنے لگیں کہ یار ایک ہی راستہ بند کیتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ہمارے بچے اگر گزر رہے ہوں، ہماری خواتین گزر رہی ہوں، متبادل راستے کا انہیں علم ہی نہ ہو کہ ہم نے اب راستہ بدل کے کیسے پہنچنا ہے جہاں پہ ہم جا رہے ہیں، کتنی پریشانی ہوگی۔ تو محفل میلاد مصطفیٰ کو جب سنت الہی سمجھ کے ہم ادا کریں گے، یہ آداب خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ رہی نعت پڑھنے کی بات، تو آئیے میں اور آپ بھی نعت پڑھتے ہیں، اور یہ نعت پڑھنے پر بھی بہت سارے احباب کو تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو جی یہ مدح سرائی شروع کر دیا، اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت بھی کریں، نعت بھی پڑھیں، لیکن یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو نعت مصطفیٰ بیان کی ہے خود رب کائنات نے بیان کی ہے۔ یہ میں اس لیے حوالے کے طور پہ اللہ جل شانہ کا کلام مبارک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں عظمت کا پتہ لگے، ہمیں یہ معلوم ہو کہ میلاد مصطفیٰ یہ ہماری رسمیں نہیں ہیں، یہ سنت الہیہ ہے۔ نعت رسول پڑھنا یہ میرا اور آپ کا ایجاد کردہ کوئی کام نہیں ہے، یہ خداوند قدوس کی سنت مطہرہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ مشہور زمانہ آیت ہے، ہمارے تمام ہی احباب جانتے ہیں کہ بے شک اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ ایک سادی سی بات تو معلوم ہو جاتی ہے کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ ہم بھی درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی صلی اللہ علی حبیبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پڑھتے ہیں ہم۔ بیان ہی یہی درود اگر اللہ کا ہو تو اللہ کس اللہ سے کہے گا اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھی درود بھیج،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا درود بھیجنا کچھ اور ہے، ہمارا درود بھیجنا کچھ اور ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ حضرت ابو العالیہ نے بیان فرمایا، صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ جل شانہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے حضور کی تعریفیں بیان فرماتا ہے، حضور کی اوصاف بیان فرماتا ہے، حضور کے کمالات بیان فرماتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کا اپنے فرشتوں کے سامنے حضور کے اوصاف، حضور کی تعریفیں، حضور کے اخلاق کا ذکر کرنا ہے، یہ اللہ کا حضور کی ذات پہ درود بھیجنا ہے۔ اور نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت کی تعریف بھی یہی بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، حضور کی تعریف و توصیف، حضور کے شمائل کا بیان، حضور کے خصائص کا بیان، یہ ساری چیزیں ملا کے نظم کی صورت میں اگر بیان کریں تو اسے نعت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہی سارے جتنے بھی حضور کی مدحت ہے، حضور کی تعریف و توصیف ہے، حضور کے خصائص کریمہ کا بیان ہے، یہ تو خود قرآن عزیز میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ حوالے کے طور پہ میں بات عرض کروں، ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کیا ہے؟ نبوت کے کمالات کوثر کہلاتے ہیں۔ پوری کائنات میں سب کچھ، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا، جو بھی رکھا ہے، ہر چیز کا علم، اس کو بھی کوثر کہتے ہیں۔ اور ایسا تعارف آسمان زمین ہر مخلوق میں جس کا پایا جائے، اتنی کثرت کے ساتھ جس کا تعارف پایا جائے، اس کو بھی کوثر کہتے ہیں۔ جس کے صحابہ کی تعداد سارے نبیوں کے صحابہ سے زیادہ ہو، اس کو بھی کوثر کہتے ہیں۔ جس کی امت ہر نبی کی امت سے زیادہ کثرت کے ساتھ ہو، اس کو بھی کوثر کہتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی جا رہی ہے؟ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی بلندیاں؟ بس سادہ سے ایک جملہ ہے، جہاں جہاں ذکر خدا ہے وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ اے نبی یہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں، یہ نعت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چہرہ مصطفیٰ کی چمک دمک کی قسم ہے، اور اس کی زلفوں کی قسم ہے جب وہ سنوار کے لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے نبی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، یہ تیرے رب کا فرمان ہے، آپ نہ بتائیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اے نبی آپ کا رب خود بیان فرمائے گا کہ میں اے نبی تیرے ساتھ ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ لوگ تیرے دین کو مٹانے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر نئے دن میں صحابہ کی، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی نظر آئے گی، ان کو رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ یہ حضور کی تعریف بیان فرمائی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کتنے القاب ہیں، پوری امت سمیت انبیاء پہ اے نبی ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور آگے فرمایا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، لوگ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے علم، چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹی چھوٹی سوچیں، اور نہیں جی نہیں نبی نور کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے جی۔ قرآن نے کیا بیان فرمایا؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے ایسا آفتاب جس کی وجہ سے پورے جہاں کو نور تقسیم ہوتا ہے، ایسا آفتاب ہے نبی تمہیں بنا کے بھیجا ہے۔ یہ حضور کی نعتیں رب نے بیان فرمائی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نعت میں اور آپ جو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، شوق بھی رکھتے ہیں، اگر سنت الہیہ سمجھ کے نعت پڑھیں گے، نعت سنیں گے، یہ رسمیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی شان کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا ہے، کتنی شان کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دیگر انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے جب تذکرہ کیا نا قرآن میں، حضرت آدم علیہ السلام کا دیکھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک، جناب آدم کا نام لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا رب تعالیٰ نے، یا نوح اہبط، اے نوح یہ پکڑو، یہ تعلیمات ہیں،
یہ معاملات ہیں، ایسے تم اپنی زندگی بسر کرو۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس سے ذرا آپ تھوڑا سا روگردانی اختیار کریں۔ جناب ابراہیم کا نام لیا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا موسیٰ انی اصطفیتک، حضرت داؤد علیہ السلام کا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، حضرت زکریا علیہ السلام کا یا زکریا انا نبشرک۔ اچھا، دیگر انبیاء کا جب نام لے کر اللہ جل شانہ نے ذکر کیا، لوگ یہ سمجھے کہ جیسے ان کا نام بیان کیا جاتا ہے ہم بھی ان کے نام سے ان کو پکاریں۔ اب لوگ کھڑے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، کہتے ہیں قالو یا موسیٰ اجعل لنا الہا، قوم جب اپنے نبی کو بلاتی ہے تو نام لے کر، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بتائیے نا کون ہے۔ اچھا، جب الزام لگتا ہے انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ لگتا ہے تم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، لوگ اپنے نبی کو ان کا نام لے کر بات کر رہے ہیں۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بات کی، اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، یعنی اللہ جل شانہ نے دیگر انبیاء کا ذکر کیا تو نام لے کر، قوموں نے بھی جب اپنے نبی کے ساتھ کلام کیا تو نبی کا نام لے کر۔ اب جس وقت تذکرہ ہوتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، پورا قرآن پڑھیں، ایک جگہ پہ بھی یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی یا محمد یا احمد، بلکہ کلام کیسے فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تعالیٰ نے یہ ادب اور احترام سکھایا ہے کہ نبی کا نام جب بھی لینا ہے ادب سے، احترام سے، اوصاف کمالہ کے ساتھ، اوصاف ذکر کر کے پھر نبی کا نام لینا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہ بھی آئے کسی کو سمجھ تو کیا کرے؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یوں نبی کا نام لیا کرو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے بے باکی کے ساتھ، جرت کے ساتھ، اپنے طرف سے کوئی نام بنا کے جب تم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو، بس معیار یہ اپنے سامنے رکھو کہ رسول کو بلانے میں آپس کے بلانے کی طرح ان کو نہ شمار کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ جل شانہ نے حضور کا ذکر خیر کرنے کے آداب سکھائے ہیں اور قرآن کا حصہ بنا کے، اور ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہو، یاد رکھنا کسی کی آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کبھی اپنی بات کو مقدم نہ رکھنا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ چلتے ہوئے تمہارا پاؤں رسول کے پاؤں سے آگے نہ بڑھ جائے۔ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہو، زبانیں سی کر بیٹھو، جب حضور تمہیں خود فرمائیں کہ کچھ بولو، بات کرو یا جواب دو تو پھر گفتگو کرنا، حضور کے سامنے اپنی زبان نہ کھولنا۔ یہ آداب سکھائے۔ اچھا، چلیں اب بات چلی ہے ایک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون کے خلاف بد دعا کی تھی نا کہ اے زمین پکڑ اس کو، زمین نے پکڑ لیا، زمین کھلی، اندر چلا گیا گھٹنوں تک۔ آپ نے فرمایا کہ مزید پکڑ اس کو، وہ اپنے سینے تک چلا گیا۔ پھر فرمایا کہ اور پکڑ اس کو، سر تک، مزید پکڑ اس کو، وہ زمین کے اندر۔ چوتھی مرتبہ جب فرمایا زمین کے اندر دھنس گیا تو اس جگہ پہ جتنی بھی مخلوق تھی اس نے پوچھا کہ قارون تمہارا تو بڑا نام تھا، کیا ہوا؟ تو قارون نے کہا ہوا یہ کہ بس اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر بیٹھا ہوں، یہ اس کی سزا ملی ہے۔ اچھا، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ قارون عذاب کے جس درجے میں پہنچ چکا ہے نا، اس کو یہیں پہ روک دو، اس سے نیچے نہ جائے، اسی جگہ پہ روک دو اس کو۔ حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟
یہ اس لیے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسم مبارک قارون کی زبان پہ آیا، اللہ نے فرمایا کہ جہاں ہے ادھر ہی روک دو، اس سے زیادہ عذاب میں نہ بھیجو اس کو۔ اور یہ فرمایا کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ ان کا اسم گرامی زبان پہ آیا تو اللہ نے عذاب وہیں پہ تھما دیا۔ ہم تو امت مسلمہ ہیں، ہم تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ بنی اسرائیل کا آدمی مر جاتا ہے، لوگوں نے اٹھایا، پاؤں سے پکڑا، گھسیٹ کے جا کے ایک روڑی کے ڈھیر پہ اسے ڈال دیا۔ اس کے اعمال اسی طرح کے تھے، لوگوں نے جو سلوک کیا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ میرا ایک محبوب بندہ ہے، لوگوں نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے اور لوگوں نے بڑی ناانصافی کیا، تم جاؤ اور جا کے اٹھاؤ، اس کو دوبارہ تازہ غسل دو اور اسے عمدہ قسم کا کفن پہناؤ اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، حیران ہو گئے، باری تعالیٰ یہ آدمی کوئی ایک ایسا چاجدہ عمل نہیں ہے جو اس کا بیان کرنے والا ہو، باری تعالیٰ لوگوں نے تو اس کے ساتھ ٹھیک سلوک کیا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ جو تمہیں کہا گیا اس کی تعمیل کرو، تعمیل ہو گئی، تدفین ہو گئی، ہم کلام ہوتے تھے، باری تعالیٰ اس کا راز تو بتا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے وہی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ تمہارے اوپر جو تورات نازل ہوئی ہے، یہ تورات کھول کے دیکھتا ہے، جہاں کہیں پہ میرے نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے نا، یہ اس پہ ہاتھ رکھتا ہے، پھر اس پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنے ماتھے پہ لگاتا ہے، چومتا ہے، بس ادب اور احترام مصطفیٰ کی وجہ سے میں نے اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ محمود غزنوی کا بڑا تذکرہ سنتے ہیں۔ ایاز کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام محمد تھا۔ محمود غزنوی کو جس طرح ایاز کے ساتھ بڑی محبت تھی، اس کے بیٹے محمد کے ساتھ بھی بڑی عقیدت تھی اور بڑا محبت کرتا تھا اس سے۔ جس طرح حضرت محمود غزنوی اپنے بیٹے کو کھلاتے، اسی طرح ایاز کے بیٹے کو بھی کھلایا کرتے اور خوب اسے انعامات بھی عطا کیا کرتے۔ اچھا ہوا ایسے، ایک مرتبہ ایاز یہ دیکھ رہے تھے کہ محمود غزنوی میرے بیٹے سے کتنا پیار کر رہے ہیں، بلایا تو کہا اے ایاز کے بیٹے میری بات سنو۔ اب یہ اسی وقت بے چین ہو گئے ایاز کہ میرے بیٹے کو تو محمد کہہ کے بلاتے تھے اور آج محمد نام نہیں لیا۔ ایاز کا بیٹا، سلطان آپ ناراض ہیں میرے بیٹے سے؟ نہیں، تو میرے بیٹے کو اس کا نام لے کر نہیں بلایا، آپ نے فرمایا کہ اے ایاز کے بیٹے میری بات سنو۔ محمود غزنوی کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہا کہ محمد۔ کہا کہ میں نے وضو نہیں کیا ہوا تھا، اس لیے محمد اپنی لفظ اپنی زبان پہ نہیں لانے کا وعدہ کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آداب کیا ہیں؟ یہ ہیں آداب حضور کے اسم مبارک کے، حضور کی ذات مبارکہ کے آداب ہیں۔ اس لیے میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں نا ابھی تک، یہ ساری یہی بات سمجھا رہا ہوں، محافل کے یہ آداب ہونے چاہیے، حضور کا ذکر خیر کیا جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، حضور کا ذکر کریں، دل باغ باغ ہو جائے۔ یہ کیا بات ہے؟ پیچھے میوزک چلا ہوا ہے اور حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے، سٹیج کے اوپر بڑے بڑے ڈیک لگا کے میوزک کے ساتھ حضور کا اسم نامی لیا جا رہا ہے، حضور کا اسم مبارک لیا جا رہا ہے، حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور تمالیں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے اور آپ نے اگر یہ ساری رسمیں بنا کر اگر یہ محافل کے تقاضے شروع کیے ہیں، پھر تو جو مرضی بندہ کرے، لیکن جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محفل میلاد مصطفیٰ سنت الہیہ ہے اور حضور کی نعت بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہے، سنت الہیہ ادا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اس بندے کو؟ حضور کا نام کیسے لے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وجد کی کیفیت میں آ کر کوئی حالت ایسی بنانا، وہ تو بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایک تصنع کے ساتھ، پوری پالیسی کے ساتھ، پورے سوچ کے ساتھ، پورے ہوش کے ساتھ
کہ میں نے اس جگہ کھڑے ہو کے ایسے گھومنا ہے، ایسے کام کرنا ہے اور اس طرح کی ادائیں اپنانی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ مطلب اگر یہ کلمہ گو خود اگر حضور کے اسم مبارک کا، حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی میں منائی جانے والی محفل کا ادب نہیں کرے گا، کون کرے گا؟ غیر آ کر بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اقبال سے آ کر کسی نے کہا نا کہ محمد صاحب کی کوئی باتیں تو سنائیں، محمد صاحب کی۔ آپ نے فرمایا کہ بدتمیز قسم کے لوگ جنہیں حضور کا نام لینے کی تمیز نہیں ہے، جو آ کر یہ کہیں کہ محمد صاحب کی باتیں سنا۔ محمد صاحب کیا ہوتا ہے؟ جس قوم کو حضور کا نام لینے کا ادب احترام نہیں ہے، ان کے سامنے باتیں بیان کی جائیں، اٹھا دیا آپ نے ان کو۔ یہ وہ آداب ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے۔ اور محافل جو ہم منعقد کرتے ہیں، ایک ہی مقصد ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں جو ہمیں حضرات صحابہ کرام کی زندگی سے سمجھ آتا ہے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، مسند امام احمد میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ رات کا وقت تھا، صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے، آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے صحابہ کرام کو قسم دے کے پوچھا، فرمایا کہ سچ سچ بتانا یہاں پہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ حضور بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ باتیں کیا ہیں؟ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، حمد و ثنا رب تعالیٰ کی بیان کر رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو ہمارے لیے جو احسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ضرور اس بات کو سمجھیے گا۔ آپ چاہے اپنے گھر میں محفل کریں، کسی مسجد میں محفل کریں، گلی محلے میں کریں، کسی گراؤنڈ میں کریں، آپ کسی جلوس میں جائیں، کسی بھی جگہ پہ، یہ جو حضرات صحابہ کرام کی تعلیم ہے اس کو پیش نظر رکھیے گا ہمیشہ۔ حضور اللہ نے آپ کو جو ہمارے لیے احسان بنا کے بھیجا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیا احسان بنا کے بھیجا؟ جو بیک گراؤنڈ ہے سارا علماء نے بیان کیا، وہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی تہذیب عربوں کی تہذیب تھی، یعنی ایسی عادتیں اور ایسی تہذیب۔ سال کے بعد میلہ لگتا ہے، جی انعام کس کو ملنا ہے؟ جس نے ایک سال کے دوران سب سے زیادہ قتل کیے ہوں، بڑا بہادر ہے جی، انعام دیا جائے۔ بیٹیوں کو سب سے زیادہ کس نے مارا ہے، کس نے غیرت کا اظہار کیا ہے، اس کو انعام دیا جائے۔ شراب سب سے زیادہ کس نے بیچی ہے، کس نے بنائی ہے، بہترین پروڈکٹ ہے، بہترین اس کے فلیور ہیں، اس کو انعام دیا جائے۔ بےہودہ قسم کی شاعری عرب معاشرے میں سب سے زیادہ کس نے کی ہے؟ حضرت نے کی ہے، اس کو انعام دیا جائے۔ لوگ اس پہ فخر کرتے تھے۔ گناہ پہ گناہ، قرآن نے بھی یہی ذکر کیا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تمہاری حالت یہ تھی کہ یہ دوزخ کا گڑھا ہے، یہ کنارہ ہے، تمہارے آخری قدم اس کنارے پر تھے، ایک قدم اور اٹھے گا دوزخ کے گڑھے میں چلے گئے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے مہربانی کی، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور وہ تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان لے کر آئے۔ انہوں نے تمہارے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑ کے تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچا لیا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام کا شکر تھا کہ باری تعالیٰ اس نبی کو بھیج دیا، ورنہ ہماری تو پیشانیاں ساری زندگی بتوں کے سامنے ٹکتی رہتی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس نبی کو بھیجا، ورنہ بیٹوں کی شادیاں باپ کے مرنے کے بعد سگے بیٹے کی شادی اس کے ماں کے ساتھ ہوتی رہتی، ہم تو اسی حالت میں مر جاتے۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہم تو سود کا لین دین کر کے بڑا اپنے آپ کو سرمایہ دار سمجھتے تھے، تیرا شکر ہے کہ اپنے نبی کو بھیجا، یہ سارے سود جیسا کلچر ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ ساری زندگی ہم تو اپنی بیٹیوں کو مارتے مارتے خود بھی دنیا سے چلے جاتے، ہم تو اسی طرح چلے جاتے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس نبی کو بھیجا جس نے آ کر ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے، تعلیم ارشاد فرمائی کہ 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں اللہ نے جس بندے کے سپرد کی ہوں، کفالت میں رکھی ہوں، وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے اور اچھے خاندان میں ان کا نکاح کرے۔ حضور نے فرمایا یہ 2 انگلیاں جوڑ کے
وہ باپ یا بھائی اور میں اس طرح کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، حضور جس کی دو ہوں، فرمایا دو والا بھی ایسے ہی۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور یہ حسرت کر رہے ہیں، کوئی بندہ اٹھے اور ایک والے کی بات کرے، لیکن اتفاق سے کوئی نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اس وقت اگر کوئی ایک بیٹی یا ایک بہن والا کھڑا ہوتا تو حضور اس کے لیے بھی یہی بات ارشاد فرماتے۔ حضور ہم تو اسی طرح اپنی بیٹیوں کو مارتے مارتے خود بھی مر جاتے، یہ تو آپ آئے ہیں جنہوں نے آ کے بتایا کہ بیٹی تو گھر کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس پہ حضرات صحابہ کرام اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، ہمارے ہاتھوں سے نہ کسی کی عزت محفوظ تھی، نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ کسی کا مال محفوظ تھا۔ یہ تو تیرا شکر ہے کہ نبی آخر الزمان کو بھیجا اور ہمیں پتہ لگ گیا، ہمیں پتہ لگ گیا۔ کیوں فرمایا خبردار اگر مسجد میں آتے ہو اپنی تلوار ساتھ رکھنی پڑتی ہے، جنگی ماحول تھا، لیکن جب مسجد میں آتے ہو تلوار نیام کے اندر ڈال کے اس انداز میں رکھنا کہ دیکھنے والا سہم نہ جائے، ڈر نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جس عہدے پہ رکھا ہے، جس حیثیت میں رکھا ہے، تمہارے وجود سے کسی کو خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تمہاری اس طرح پر امن زندگی ہونی چاہیے، ہر بندے کو تمہارے وجود سے خیر ہی خیر ملے، کسی کو خوف نہ لگے تم سے۔ یہ زندگیاں حضرات صحابہ کرام نے حضور سے لی ہیں۔ کس طرح لوٹ مار ہوا کرتی تھی، لوگ سمجھ گئے لوگ اس بات کو، ذخیرہ اندوزی حرام، لوٹ مار حرام، رشوت حرام، سود حرام، اور ناجائز کسی کے مال پہ قبضہ کرنا حرام۔ یہاں تک بتایا کہ اگر ایک بالشت بھی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہو، قیامت کے دن 7 زمینیں اکھاڑ کے اس بندے کے گلے میں ڈال کے کہا جائے گا جاؤ لے جو، کہاں پہ لے کے جانا چاہتے تھے۔ یہ عذاب کی کیفیت میں رکھا جائے گا۔ صحابہ نے سمجھ لیا کہ بس زندگی تو اب یہی زندگی ہے، کسی کے مال پہ قبضہ نہ ہو، کسی کی جان کو، کسی کی اولاد کو اذیت نہیں پہنچانی۔ صرف ایک فاختہ کے بچے اٹھانے پہ حضور فرمائیں کہ خبردار کس بندے نے، اگرچہ وہ پرندہ ہے، حلال ہے، کھایا جاتا ہے، لیکن وہ بچہ اٹھا لیا، اس کی ماں تکلیف میں ہے۔ اولاد کی وجہ سے کسی ماں کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ یہ آداب زندگی لوگوں نے سمجھ لیے تھے۔ یہ کیوں ایک مرتبہ صرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی سے بات کی تھی۔ یہ اپنے علاقے کے سردار تھے، بڑا نام تھا۔ حضرت بلال حبشی سے بات کر دی، حبشن کی اولاد ہمیں بتائے گی کہ ہم کیا کریں گے، یہ کام کیسے ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی حضور کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، حضور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے، دہکتے ہوئے انگارے ریت کے اوپر رکھ کے کبھی میرے سینے کے بل اور کبھی مجھے پشت کے بل مجھے لیٹایا جاتا، چربی اندر کی پگھل جاتی تھی، اور ایک ہی ڈیمانڈ تھی ان کی، احد، جس کا مفہوم یہ ہے کہ غلامی مصطفیٰ چھوڑ دو، تمہیں آزاد کر دیں گے۔ حضور میں نے سارے ظلم سہے ہیں، میرے گلے میں کس طرح وہ رسیاں ڈال کے، مکے کی کوئی گلی ایسی نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے مجھے گھسیٹا نہ ہو، لیکن حضور کبھی دل نہیں ٹوٹا۔ کس طرح کے ظلم ان لوگوں نے مجھ پہ کیے، کبھی دل نہیں ٹوٹا، لیکن آج حضور میں بہت ٹوٹ گیا ہوں۔ کیوں؟ ابو ذر نے کہا کہ حبشن کی اولاد، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے مجھے ایک حبشی خاتون کے گھر میں پیدا کر دیا، میں نے تو نہیں کہا تھا، یا اگر ہو بھی گیا ہوں تو حضور آپ سے یہ بات سیکھی ہے نا، آپ سے یہ بات سیکھی ہے نا کہ اللہ نے جس کاسٹ میں، جس ذات میں، جس گھرانے میں جس کو پیدا کیا ہے، بندہ اگر اپنا نسب تبدیل کرتا ہے، نسب تبدیل کرے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جس ماں سے جنم لیا وہ فلاں کی بیوی ہے اور اس سے آپ ہوئے۔ حضور نے فرمایا جو نسب اپنا تبدیل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ماں کو اس والے بندے سے ہٹا کے کسی اور بندے کی طرف ڈالنا چاہتا ہے، نسب تبدیل نہیں کر سکتے۔ حضور میں تو حبا کی حبشی کی اولاد ہوں۔ حضور نے فرمایا کس نے کہا؟ ابو ذر غفاری نے بلایا، ابو ذر ادھر آؤ، تم نے کہا کہ بلال حبشن کی اولاد ہے؟ سر جھکا ہوا ہے، کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے، اور اس انتظار میں ہے کہ اب میرے لیے حکم کیا جاری ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں محمد نے جن خواتین کے ہاتھوں میں تربیت پائی ہے، کھیلا ہوں،
ان میں ایک ایمن بھی ہے، جانتے ہو وہ بھی رنگت کی کالی ہے؟ کہو کہ محمد بھی ایک کالی کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے ہیں۔ حضور آپ کے لیے ایسے لفظ فرمایا کہ میرے لیے نہیں ہو سکتے تو بلال حبشی کے لیے کیسے ہو گئے؟ حضرت جی سمجھیں، میلاد مصطفیٰ کی محفلیں ملانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ زندگیاں بدل جائیں، یہ عہدوں کا غرور ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، علم کا غرور ختم ہو جائے، ہمارے تعلقات کا جو گھمنڈ ہے ہمیں یہ ختم ہو جائے اندر سے۔ اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی معیار ہے، وہ تقویٰ کا معیار ہے، پرہیزگاری کا معیار ہے۔ ختم کریں اس طرح کی الجھی ہوئی زندگی کو، اپنی زندگی کو چینج کریں، عقیدہ درست کریں، اپنی عبادتیں درست کریں، اپنی تجارت درست کریں، رشتہ داریاں درست کریں، اپنی دوستیاں اچھی رکھیں، اپنی ترجیحات اچھی رکھیں۔ کیوں اس رسموں میں سیاپے میں پڑھ کے اپنی عزتیں بھی گنوائی جا رہی ہیں، اپنے مال بھی گنوائے جا رہے ہیں، اپنا وقار بھی گنوایا جا رہا ہے؟ تو صحابہ کرام کا جو حوالہ پیش کیا اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ حضور گناہوں کی زندگی سے نکل کے ہم جو اللہ اور آپ کی اطاعت والی زندگی میں آ گئے ہیں نا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے ہمیں اچھی زندگی مل گئی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت آپ نے ارشاد فرمائی، سنو میرے رب نے میری طرف کیا وحی نازل فرمائی ہے۔ ابھی جبریل امی میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر فرمایا، اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کر جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پہ اظہار کر رہا ہے، دیکھو میرے محبوب مصطفیٰ کریم کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ یہ سب تیرے محبوب مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ بھی محفلیں منائیں، گھر میں منائیں، گلی میں منائیں، مسجد میں آئیں، جلوس نکالیں، جو بھی اہتمام کریں، ٹارگٹ اصل یہ ہونا چاہیے کہ گناہ اپنی زندگی سے نکل جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت ہماری زندگی میں جس کسی صورت میں بھی آ سکتی ہے وہ ہر کام جائز بن جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جتنی باتیں ہم نے آداب اور مقاصد کے لحاظ سے سمجھی ہیں، سنی ہیں، رب تعالیٰ ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔